حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن جمع فرمایا، جو ہمارے سامنے مصحف ہے، جو قرآن ہے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جمع کردہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہ پارے تھے، نہ رکوع تھے، یہ کچھ نہیں تھا۔ یہ تو بعد میں علماء نے سب لگایا ہے سہولت کے لیے۔ 30 پاروں کو اس لیے تقسیم کیا گیا تاکہ انسان کو یاد کرنے میں اور پڑھنے میں سہولت رہے۔ اس لیے مخصوص آیات کی ایک مقدار کے اوپر ایک پارہ بنایا گیا۔ اسی لیے آپ پڑھتے ہیں تو قرآن کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی مرتبہ ایک پارہ ختم ہو رہا ہے اور اخیر میں ایک آیت ہے اور نئی سورت شروع ہو رہی ہے اور دوسرا پارہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ صرف سہولت کے لیے کیا گیا ہے۔ رکوع بھی بعد میں رکھے گئے اور تمام اس طرح کی جو قرآن سے متعلقہ باتیں ہیں یہ تسہیل اور سہولت کے لیے رکھی گئی ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترتیب پر یہ آخری سورت ہے، ورنہ ویسے یہ اخیر میں نہیں اتری ہے، یہ تو بیچ میں اتری ہے۔ بہرحال یہ سورت جو ہے ہمیں بہت کچھ کہہ رہی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اپنے اس عظیم الشان کتاب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت الامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن مکتوب الرحمن ہے۔ مکتوب الرحمن کا معنی اللہ کا خط ہے اپنے بندوں کے نام۔ اور یہ عجیب مسئلہ ہے کہ اگر دنیا میں میرے محبوب کا، میرے معشوق کا خط آ جائے اور میں وہ زبان اگر نہیں جانتا ہوں تو 10 آدمیوں کے پاس اس خط کو لے کر جاتا ہوں۔ اب یہاں سے آپ کا بیٹا، جب آپ وہاں ہندوستان تھے اور آپ کا بیٹا یہاں سے انگلش میں خط لکھتا ہے تو آپ اس خط کو لے کر 10 آدمی کے پاس، ایک سے تسلی نہ ہوئی تو دوسرے سے، اور دوسرے سے تسلی نہ ہوئی تو تیسرے سے، جب تک مکمل تسلی نہیں ہو جاتی وہاں تک سب سے پڑھاتے رہتے ہیں۔ عجیب مسئلہ ہے کہ محبوب اور معشوق کے خط کو 10 سے پڑھ کر ہم مضمون کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب کریم جو ہمارا خالق اور مالک ہی نہیں بلکہ ایک عظیم ذات جو اپنے بندوں سے انتہائی محبت کرنے والا، انتہائی محبت، میں اس کی محبت کیسے سمجھاؤں؟ اللہ کی محبت، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ میرے بندوں میں تمہیں سزا دے کر کیا کروں گا اگر تم ایمان لا کر عمل کرنے والے بن جاؤ؟ میں تمہیں کیا کروں گا؟ میں تمہیں کوئی سزا تھوڑے ہی دوں گا۔ اور آگے جو لفظ پیش کیا ہے نا آیت میں، سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ اس آیت کے اس لفظ پر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو تم میری عبادت کرو گے، میں تمہارا شکر ادا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک ہگنے موتنے والا انسان جس کو اسی نے پیدا کیا، اسی نے وجود دیا، اور میری عبادت سے اس کی خدائیت میں کوئی زیادتی نہیں، اور میرے نافرمانیوں سے اور بغاوتوں سے اور گناہوں سے اور کفر سے اور شرک سے اس کی خدائیت میں کوئی کمی نہیں، وہ رب اس کے باوجود یوں کہتا ہے تم میری عبادت کرو گے، میں تمہارا شکر ادا کروں گا۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ کیسا رب ہے یہ، کیسا رب۔ یہی وجہ ہے کہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے اپنے ملفوظ میں ایک جگہ عجیب بات ارشاد فرمائی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رو رو کر اس امت پر محنت کیوں کر رہے تھے؟ فرمایا وجہ یہی تھی کہ وہ رب محبتیں اتار رہا ہے اور یہ بندہ باغی بن رہا ہے۔ بس اسی پر حضرت روتے رہتے تھے کہ عجیب نافرمان بندہ ہے، وہ اپنی نعمتیں اتارتا جا رہا ہے اور اپنی انعامات سے نوازتا جا رہا ہے، اور بندہ ہے کہ انتہائی بغاوت پر اترا ہوا ہے۔
تو وہ رب نظام الدین اولیاء تو بہت بڑے آدمی ہیں. کسی وقت موقع رہا تو میں ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کے وہاں جب مہمان آتے تھے, چاہے وہ اصلاح کے تعلق سے آتے ہو یا ویسے ہی آتے ہو, ان کا شاہی دسترخوان ہوتا تھا, بہت اونچا دسترخوان, اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا کھلاتے تھے, لیکن خود نہیں بیٹھتے تھے کھانے کے لیے. تو میرے جیسا کوئی سر پھرا ہوگا, اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ جب یہ اتنا اعلیٰ دسترخوان ہے, حضرت پھر بھی ہمارے ساتھ نہیں کھا رہے, تو شاید حضرت کا دسترخوان اس سے بھی اعلیٰ ہوگا. تو چپکے اندر دیکھنے لگا. اس نے کیا دیکھا کہ اس کا قلب پھٹ گیا. جو مہمان کھانا کھا کر اٹھتے ہیں اور دسترخوان پر جو گر گیا اور پلیٹوں میں جو بچ گیا, حضرت اس کو کھانا کھا رہے ہیں. یہ اہل اللہ جو ہے نا, یہ ایسے ہی نہیں بنے. عجیب. میں کل تفسیر دیکھ رہا تھا, تفسیر مظہری, بس وہاں ایک مولانا کو ایک اشکال ہوا تو وہ لے کر آئے, السابقون. اہل علم جو ہیں اس بات سے بڑے عجیب محظوظ ہوں گے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے السابقون کی تفسیر میں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات نقل کی ہے کہ اللہ کے حبیب کو اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں عطا فرمائی تھی, ایک ہیں کمالات اور ایک ہیں ولایت. کمالات کا معنی ہے بین ہی وہی اعمال جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے وہ منتقل ہوئے صحابہ میں, بین ہی وہی اعمال, اور تابعین میں اور تبع تابعین میں اسی کو ذکر فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا ہے اور میرے بعد تابعین کا اور اس کے بعد تبع تابعین کا. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اس کے بعد مجدد صاحب فرماتے ہیں ولایت چلے گی. ولایت کا معنی ہوتا ہے نبی کے بین ہی اعمال نہیں, لیکن اعمال کے مشابہ زندگی چلے گی, کچھ کمی رہے گی. وہ کمالات تو نہیں ہوں گے جو صحابہ نے لیے, جو تابعین نے لیے. میں بہت نیچے اتر کر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ تھوڑے سے اوپر آئے, میں تھوڑا نیچے ہو جاؤں تو بات سمجھ میں آ جائے گی. وہاں کمالات بین ہی وہ اعمال ہے اور ولایت بین ہی اعمال نہیں, کچھ نہ کچھ کمی. فرمایا یہ 1000 سال تک چلے گا. مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ 1000 سال کے بعد اللہ جل شانہ پھر نبی کے کمالات کو عود کریں گے اس امت کے اندر. یعنی اس امت کے علماء اور اکابر اور اہل اللہ جو 1000 سال کے بعد آئیں گے وہ بین ہی وہی اعمال کریں گے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا, اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. یعنی دوبارہ کمالات کو لے آئیں گے. اور اس کی حکمت یہ لکھی ہے کہ چونکہ یہ انسان اپنے نبی سے بہت دور ہو گیا, 1000 سال گزر چکے, تو 1000 سال کے گزرنے کی بنیاد پر ولایت میں کمی ہوتے 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 کہیں یہ نبی کی وہ زندگی کو نہ بھول جائے, اس لیے اللہ دوبارہ کمالات کو لے آئیں گے. اولیاء میں, علماء میں, صلحاء میں, ابدال میں, غوث میں, قطب میں, وہ سارے کمالات کو لے آئیں گے تاکہ یہ امت دوبارہ اپنے نبی سے قریب ہو جائے. اسی کو بخاری شریف میں حضور نے یوں فرمایا کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ بارش کی اول بہتر ہوتی ہے یا آخر بہتر ہوتا ہے, اسی طرح میں نہیں جانتا ہوں کہ میری امت کا اول بہتر ہوگا یا آخر بہتر ہوگا. یہ وہی کمالات کی مثال دے رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اول میں بھی کمالات اور اخیر میں بھی کمالات. تو یہ جو ہمارے اکابر کی جو ہم بعد والی زندگیاں پڑھ رہے ہیں اور ان کی زندگیوں میں جو ہم ان باتوں کو دیکھ رہے ہیں, نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ آپ کے کسی مرید باصفا نے یہ فرمایا کہ ذرا حضرت کی چال چل کے ہمیں بتائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے. فرمایا تم برداشت نہیں کر سکو گے. فرمایا حضرت آپ چال چل کر ہمیں دکھائے. حضرت نے 4 قدم نہیں اٹھائے تھے کہ مجمع بے ہوش ہو گیا. یہ وہ کمالات ہے جو اللہ تعالیٰ پچھلوں میں منتقل کرے گا, اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ کہیں یہ امت کمی کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق کو بھول نہ جائیں, وہ زندگی کو بھول نہ جائیں. بہرحال نظام الدین اولیاء تو بہت بڑے آدمی. میں تو کچھ یہ بات کہہ رہا تھا کہ یہ صورت جو ہے
قرآن کریم مکتوب الرحمان ہے، رحمان کا خط ہے اپنے بندوں کے نام پر. دنیا میں کوئی مضمون ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تو ہم دسیوں سے پڑھاتے ہیں، لیکن افسوس کہ میرے رب کا یہ قرآن سمجھنے کے لیے ہم کسی عالم کی خوشامد نہیں کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں قرآن سمجھا دیجئے، آپ ہمیں تفسیر سمجھا دیجئے، آپ ہمیں اس کا مطلب سمجھا دیجئے، آپ ہمیں اس کے معانی کو سمجھا دیجئے. مطلب ہم، لیکن ایک بات اور یاد رکھیں، دیکھیں مکتوب الرحمان کہنے سے، اللہ کا خط کہنے سے، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، کوئی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں یہ لفظ استعمال نہ کریں کہ اللہ کے نبی ڈاکیہ ہے، پوسٹ مین ہے. فرمایا پوسٹ مین کا لفظ استعمال نہ کرے. علامہ انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس نے اپنے نبی کو یوں کہا کہ وہ ڈاکیہ اور پوسٹ مین ہے، اس نے نبی کی توہین کی ہے، خطرہ ہے کہ ایمان نہ چلا جائے. اور اس کی وجہ لکھی. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں حضرت کو اگر تم نے ڈاکیہ کہہ دیا تو کیا تم اتنے بڑے ہو گئے کہ نبی کو ڈاکیہ بنا کر نبی تمہارے پاس آ رہا ہے؟ گویا ہم نے اپنے مقام کو بڑھا دیا اور نبی کے مقام کو گھٹا دیا. فرمایا جس نے شان رسالت میں یہ بات کہی ہے، خطرہ ہے اس بات کا. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وزیر رب تبارک و تعالی ہے، سفیر رب تبارک و تعالی ہے، اللہ تعالیٰ کے سفیر ہے، اللہ تعالیٰ کے وزیر ہے، جو اس عظیم خط کو لے کر اپنے بندوں کے نام پر آئے، اللہ کے بندوں کے نام پر آئے ہوئے ہیں. تو یہ اس کی ایک آخری صورت ہے. میں اس کی مختصر سی تھوڑی سی وضاحت کر دوں تاکہ اس کے مطالب اور اس کا معنی کچھ سمجھ میں آ جائے. اصل میں اس صورت اور اس کے بعد والی صورت، اس کا نزول کیوں ہوا، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں. حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکی زندگی جو حضرت کی گزری ہے، اللہ اکبر، بڑے مسائب، بڑے حالات، بڑی پریشانیاں اور کیا سے کیا زندگی آپ کی گزری ہے. افسوس کہ میرا جوان میرے نبی کی مبارک زندگی سے ناواقف ہو گیا. میرے جوان کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں، ہسٹری نہیں. یہ دنیا کے موبائل کی گندی دنیا میں اور گندے فلموں میں اور گندے ڈراموں میں اپنی زندگی کو کھپا رہا ہے، مٹا رہا ہے، برباد کر رہا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان زندگی کو اس نے بھلا دیا. 13 سالہ مکی زندگی جو حالات، پریشانیاں، مصائب. حضرت خباب ابن عارت، میں ایک دو بات سناؤں. خباب ابن عارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اصلاً غلام نہیں تھے، اصل تو آزاد تھے. کھیل رہے تھے اپنے علاقے میں، کوئی عرب ان کو اٹھا کر لے آیا، بچے تھے یہ تو، اور مکے میں لا کر بیچ دیا. اور کسی عورت نے خرید لیا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میرے گھر کا کام کرے گا یہ بچہ، تو خرید لیا. حضرت خباب کو لوہاری کا کام سکھایا. اسی لیے بخاری شریف کی روایت میں کہ حضرت خباب لوہار تھے، تو لوہاری کا کام سکھایا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت ہوا تو خباب ایمان لے آئے. اس کی شیطانی کو کسی نے جا کر یہ کہا کہ تیرا خباب مسلمان ہو گیا، صحابی ہو گیا، تو وہ غصے میں آئی. ویسے بھی بہت تیز دماغ، بہت تیز مزاج وہ عورت تھی. وہ آئی اور کہا کہ حل صبات، تو صحابی ہو گیا، تو مسلمان ہو گیا. حضرت خباب دل میں کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ہاں کہوں تو میری جان کا خطرہ ہے، اور اگر میں نہ کہوں تو میرے ایمان کو چیلنج ہے. میں کیا کہوں؟ اللہ ان اکابر کا 100واں حصہ ہمیں نصیب فرمائے. آج بازاروں میں، مارکیٹوں میں ہم اللہ کے نام کی بہت توہین کر رہے ہیں، بہت توہین کر رہے ہیں. حضرت خباب نے ہمت کر کے کہہ دیا کہ ہاں میں صحابی ہو گیا، میں مسلمان ہو گیا. حضرت دھونی دھن رہے تھے اور اس میں لوہا گرم ہو رہا تھا. چمٹے سے اس عورت نے، اس آکانی نے، سیٹھانی نے ایک لوہے کا بالکل سرخ ٹکڑا تھا، اٹھایا اور حضرت خباب کے سر پر رکھ دیا، چپک گیا اور خباب بے ہوش ہو گئے. انتظار کرتی رہی کہ ہوش میں آئے تو اور سزا دوں، لیکن نہ معلوم کب ہوش آیا ہوگا.
البتہ جب ہوش آیا تو دربار نبوت میں حاضری ہوئی دار ارقم میں. ابن ہشام نے لکھا ہے وہ جملہ قیامت تک تاریخ میں چمکتا رہے گا. کیا کہا خباب نے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جیت لاشکوک، اللہ کے حبیب میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ آپ سے شکایتیں کروں، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے. میں شکایت کرنے نہیں آیا، آپ کی دعا لینے آیا ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دیجیے. نبی نے جو حال دیکھا سوراخ ہے. حضرت نے دعا فرمائی اللہم انصر خباب، اے اللہ میرے خباب کی مدد فرما. باقی زندگی کے حالات ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیتے. جو صحابہ کرام کی جو زندگیاں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مسائل ہیں. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ مارتا تھا اور جب تھک جاتا تو بیٹھ جاتا اور کہتا تھا سانس لے لوں پھر ماروں گا، اور گرم ریت پر سلاتا تھا. سب کے سب اردو والوں نے یہ لکھ دیا کہ جو دھوپ کے نیچے ریت گرم ہوتا تھا اس پر سلاتا تھا. نانا واقدی نے لکھا ہے کہ آگ پر ریت گرم کرتا تھا اور اس پر سلاتا تھا. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جو ریت آگ پر گرم ہوتا ہے وہ بہت دیر سے ٹھنڈا ہوتا ہے. اب دیکھیں ہندوستان میں آپ نے دیکھا ہوگا چنا بھوننے والے وہ ریت کو گرم کر کے اس میں چنے ڈالتے ہیں کیونکہ وہ ریت بہت دیر سے ٹھنڈا ہوتا ہے. تو وہ آگ پر ریت کو گرم کرتا تھا اور پھر اس پر سلاتا تھا، اور پیٹ پر جو پتھر رکھتا تھا گرم. واقدی نے لکھا ہے لوزی علیہا قطعۃ لحم، اگر اس پر گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جائے تو وہ بھی تھوڑی دیر میں بھن جایا کرتا تھا. ایسا گرم پتھر اوپر سے رکھ دیتا تھا. لیکن حضرت بلال کی ایک ہی آواز تھی احد 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 احد، اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے. بس یہی آواز. یہی وجہ ہے کہ مدنی زندگی میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور جب نماز کے لیے جمع کرنے کا مسئلہ آیا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو اس کے لیے کیا شکل ہوگی، کیسے سب کو جمع کیا جائے، کیسے سب کو بلایا جائے، تو کسی صحابی نے مشورہ دیا کہ جھنڈا گاڑ دیا جائے، اور کسی صحابی نے مشورہ دیا کہ اعلان کیا جائے. حضرت عمر نے یہ مشورہ دیا کہ الصلاۃ جامعۃ، یہ اعلان کیا جائے. اور کسی نے مشورہ دیا کہ آگ سلگائی جائے تاکہ لوگ دیکھ کر کے آ جائیں. اور کسی نے مشورہ دیا کہ ناقوس بجایا جائے، جو ہمارے وہاں ایک دھتورے کی شکل ہوا کرتی ہے اس کو بجایا جائے. اور کسی نے کیا مشورہ دیا. نبی علیہ السلام نے ایک بھی مشورے کو پسند نہیں فرمایا. عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول انصاری صحابی ہے، فکر لے کر گئے اور رات میں خواب دیکھ رہے ہیں کہ دو فرشتے ہیں اور ان دونوں نے ایک نے اذان سکھائی اور ایک نے تکبیر سکھائی. اور فجر میں دورے دورے حضرت عبداللہ ابن زید حضور کی خدمت میں پہنچے اور اپنا خواب بیان فرمایا تو اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ من جانب اللہ ہے. فرمایا میرے بلال کو بلاؤ، تم وہ کلمات بولو عبداللہ، اور میرا بلال ان کلمات کو زور سے کہے گا، اذان میرا بلال دے گا. محدثین یہاں سوال فرماتے ہیں کہ خواب عبداللہ ابن زید نے دیکھا اور ایوارڈ مل رہا ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا، تمغہ مل رہا ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اذان کے لیے مقرر ان کو کیا جا رہا ہے. آخر حکمت کیا ہے؟ جمہور محدثین تو یہ جواب دیتے ہیں کہ اصل میں عبداللہ ابن زید کی آواز تھوڑی دھیمی تھی اور بلال کی آواز بہت بلند تھی، اس لیے حضرت بلال کا انتخاب ہوا. لیکن ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب جواب دیا. فرمایا چکی کا پات یہ ہے، حضرت نے اپنا نام چکی کا پات رکھا تھا اور اس پر اپنا ایک قصہ بھی سناتے تھے. فرمایا چکی کا پات یہ ہے کہ اصل میں میرے دل پر اس کا جواب یہ آتا ہے کہ بلال کا انتخاب نبی نے نہیں فرمایا، نبی کی زبان پر اللہ نے فرمایا. اور اس لیے فرمایا کہ اگر گرم ریت پر سو کر اور آگ پر سو کر میرے بلال نے غموں میں میرا نعرہ احد کا لگایا ہے تو خوشیوں کے دنوں میں بھی میرا بلال ہی نعرے لگائے گا.
فرمایا اس لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب اللہ کی طرف سے اذان کے لیے ہوا. تو بہرحال ایک مکی زندگی کے حالات 13 سال کے جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر. اب جب بائیکاٹ کا زمانہ چلا 2.5 سال کا، ایک لمبی مدت بائیکاٹ کی چلی، اور اس بائیکاٹ کے اندر عبداللہ ابن مسعود بھی ساتھ ہے. صحیح روایتوں میں ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں پیشاب کے لیے چلے تو پیشاب کسی چیز پر گرا تو وہاں ہاتھ پھیرا تو کوئی چیز سخت تھی وہ ہاتھ میں آئی. اس کو اٹھایا اور پھر دیکھا تو وہ چمڑا تھا، نہ معلوم کس کا ہوگا، کب سے پڑا ہوگا. وہ سخت ایک چمڑا تھا جس پر پیشاب پڑی اور آواز آئی کھڑ کھڑ کی. حضرت نے اس کو دھویا اور دھونے کے بعد اس کو صاف کیا. عبداللہ خود فرماتے ہیں میں نے پانی میں اس کو بھگویا اس لیے کہ ہفتے سے ہمیں کھانا کچھ نہیں ملا تھا، اور صبح اٹھ کر کے میں نے اس چمڑے کو چبا لیا. یہ بائیکاٹ کا زمانہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 13 سالہ یہ حالات. مدنی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو وہاں یہود بے بہبود ہیں جن کی شرارتوں میں کوئی کمی آج تک نہیں ہوئی. تو یہ جو ہے شرارتوں میں لگے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ شریف پہنچے تو یہودیوں سے آپ نے مصالحت کر لی، اور آپ نے یہی سوچا کہ مصالحت میں اس وقت خیر ہے. بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، ان سب سے آپ نے مصالحت کر لی اور یہ کہا کہ تم ہمارا تعاون کرو گے، ہم تمہارا تعاون کریں گے، تم ہمارے خلاف نہیں، ہم تمہارے خلاف نہیں. ایک مصالحت ہو گئی، لیکن دل میں ان کے حسد جل رہا تھا، اور حسد کی بنیاد صرف یہ تھی کہ آخری نبی ہم میں سے کیوں نہیں آیا، عرب میں سے کیوں آیا، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا، بنو اسماعیل میں سے کیوں آیا. بس یہ وہ حسد تھا. اللہ ہم سب کی حسد سے حفاظت فرمائے. حسد اتنی بدترین چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان اپنی طبیعت بھی خراب کرتا ہے، اپنی ذات کو بھی خراب کرتا ہے، اپنے آپ کو بھی ویران کرتا ہے، اور اپنی نیکیوں کو بھی ضائع کرتا ہے. حسد کا ایک واقعہ میں بتاؤں. میرے پاس ایک صاحب آئے، میں ان کو سمجھانے لگا کہ بھئی تمہارے بھائی ہیں، معاف کر دو، چھوڑ دو، فلاں فلاں. میں ان کو تو بھائی کا جواب سنیے. بھائی نے مجھے یوں کہا مولوی صاحب تم مجھے معاف کرنے کو کہہ رہے، میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو کینسر کی بیماری میں مبتلا کرے اور وہ تڑپ کر مر جائے. ایک چھوٹا سا مسئلہ ان کے اختلاف کا ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، چھوٹا سا مسئلہ. لیکن میرے اور آپ کے حسد، ہمارے حسد نے ہم کو کہاں تک پہنچا دیا، ہمارے قلوب کی سوچ کیسے ہو گئی، ہم کیسے اپنے دلوں میں کینہ اور حسد لے کر کے چلتے ہیں. بہرحال کسی مجلس میں موقع رہا تو انشاءاللہ تعالی اسی سلسلے میں، تاکہ ہماری باطن کی صفائی ہو، ہمارے اندر کی صفائی ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اندر کی روزانہ غسل کر کے اپنے ظاہر کو تو بہت صاف کرتے ہیں، لیکن ہمارا اندر جو خراب پڑا ہوا ہے وہ صاف نہیں ہو رہا ہے. اس کی صفائی کی ضرورت ہے تاکہ مرتے وقت اللہ ہم کو یوں کہہ دے ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آجا میرے بندے آجا، میں تجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملا کر جنت میں داخل کر دیتا ہوں. تو حسد وہ یہودیوں میں تھا کہ آخری نبی یہ عرب میں سے کیوں آیا، بنو اسماعیل میں سے کیوں آیا، ہم بنو اسرائیل میں سے، بنو یعقوب میں سے کیوں نہیں آیا. بس یہ ایک وہ حسد تھا جس کی بنیاد پر وہ گرم ہو رہے تھے ہر وقت. انہوں نے اپنے نبی کو ستانے میں کوئی کمی نہیں رکھی. مدینے میں آنے کے بعد بھی ان ستانے والی چیزوں میں ایک بہت بڑا حربہ ان کا جو انہوں نے استعمال کیا کہ میرے نبی علیہ السلام جکر گئے، بن گئے، اور دماغ کام نہیں کر رہا ہے. دنیا کی چیزوں کو آپ بھولے جا رہے ہیں. کوئی کام کیا بھول گئے، بیوی کے پاس گئے بھول گئے، آج ان کی باری میں گئے بھول گئے، امور دنیا کو بھولے جا رہے ہیں، اور طبیعت ہر وقت اداس اور بے چینی رہتی ہے. 40 دن قریباً اسی عالم میں گزر گئے. رات میں سوئے ہیں اور 2 فرشتے خواب میں، میرے نبی کے فرشتوں کو دیکھنا یہ وہی ہے اللہ کی طرف سے. 2 فرشتے ہیں، ایک فرشتہ دوسرے کو پوچھ رہا ہے کہ اس بندے کو کیا ہوا ہے، اس آدمی کو کیا ہوا. دوسرے نے جواب دیا کہ اس کو جادو کیا گیا ہے، اس کو سحر کیا گیا ہے. تو وہ دوسرا فرشتہ پوچھ رہا کہ کس نے کیا، تو کہا لبید ابن عاصم یہودی نے کیا ہے، جو عرب میں یہودیوں میں ایک بڑا شاعر تھا اور یہودیوں کے اندر بڑا عالم بھی تھا.
تو کہا لبید ابن عاصم یہودی نے آپ پر سحر اور جادو کیا ہے. کہا کس چیز پر کیا ہے؟ تو کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک لیے گئے ہیں اور آپ جس سے کنگا کرتے تھے اس کے کچھ دندانے لیے گئے ہیں تو وہ دندانے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کے بال مبارک ہے اور اس کے ساتھ کچھ دھاگے ہیں اور اس کے اوپر 11 گرہیں لگائی گئی ہے. فرمایا کہ یہ ساری چیزیں کہاں رکھی ہے؟ تو دوسرا فرشتہ جواب دیتا ہے کہ مدینے میں کنواں ہے بیر زروان. اس کنویں کا نام تھا بیر زروان. کہا بیر زروان میں ایک پتھر کے نیچے ایک پتلا بنا کر کے وہاں رکھا گیا ہے. اللہ کے حبیب صبح اٹھے صحابہ کو لے کر کے وہاں چلے اور وہاں جانے کے بعد جگہ بتائی کہ اس جگہ ان فرشتوں نے مجھے بتایا ہے. پتھر کے نیچے سے وہ چیز نکالی تو ایک پتلے کی شکل تھی اور اس کے اوپر وہ بال اور دھاگے جو گرہ لگا کر کے اس کے اوپر بندھے تھے وہاں سے نکالا گیا. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس چیز کا اثر اس پانی پر اتنا پڑا تھا کہ اس کنویں کا پانی بھی سرخ ہو گیا تھا. حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر عام انسانوں پر یہ سحر پڑتا تو اس کی موت ہو جاتی, وہ دنیا سے روانہ ہو جاتا. لیکن وہ قوت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ طاقت تھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. آپ کی قوت کا کیا کہنا. یہاں تو ذرا سا ٹینشن آ جاتا ہے تو جوانی میں داڑھی سفید ہو جاتی ہے اور 25 سال میں داڑھی سفید ہو جاتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے باب میں لکھا ہے کہ آپ دنیا سے رخصت ہوئے اور آپ کے بال اور آپ کے داڑھی مبارک سب میں ملا کر 22 بال سے زیادہ سفید نہیں ہوئے تھے. حالانکہ سب سے زیادہ ٹینشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا. پوری امت کا غم, اور کیسا غم. اللہ کو رحم آیا اور اللہ تعالیٰ کو یوں کہنا پڑا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. میرے پیغمبر تم تو شاید اپنی امت کے لیے اپنی جان کھو بیٹھو گے. تو کتنا ٹینشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کتنا غم ہوگا. اس کے باوجود آپ کی قوت کا عالم یہ ہے کہ 22 بال سے زیادہ سفید نہیں ہوئے تھے. یہ آپ کی قوت پر دلالت کر رہا ہے. بخاری شریف میں ہے کہ جنتی 30 مردوں کی طاقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی اور جنت میں ایک مرد کو 100 مردوں کی طاقت اللہ دینے والا ہے. تو 30 مردوں کا حساب کر لے تو 3000 مردوں کی طاقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. جس کو 3000 مردوں کی طاقت عطا فرمائی وہ نبی اپنی بھر جوانی اور 25 سالہ عمر میں ایک 40 سال کی بیوہ عورت سے نکاح کر رہا ہے. وہ نبی الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ اپنی بھر جوانی میں اتنی قوت کے باوجود ایک جو ہے بیوہ عورت سے, وہ بھی 40 سال کی نکاح کر رہا ہے. یہ نبی کبھی خواہش پرست نہیں ہو سکتا ہے. یہ نبی کبھی خواہش پرست نہیں ہو سکتا ہے. یہ دنیا کے لوگوں نے میرے نبی کو بدنام کرنے کے لیے, اور انہوں نے تو بدنام کیے ہی تھے, اب تو اپنے بھی بدنام کرنے لگے. اپنوں نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں طرح طرح کے جملے بولنے لگے. تو بہرحال اللہ کے حبیب نے اس کو نکلوایا. اللہ نے ان صورتوں کو نازل فرمایا, سورہ ناس اور سورہ فلق, قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق. ان دونوں صورتوں کو نازل کیا. اس کو معوذتین کہا جاتا ہے. میرے آقا کا پوری زندگی یہ معمول رہا کہ رات کو سوتے وقت آپ ان دونوں صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھتے تھے, اپنے ہاتھ پر دم فرماتے تھے اور دم کر کے اپنے بدن پر پھیل لیا کرتے تھے. آخری دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, کل پیر کو حضرت روانہ ہونے والے ہیں, آج آخری رات ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ضعف اور کمزوری اتنی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ پڑھ نہیں پائے. آپ سے پڑھا نہیں جا رہا تھا, آپ سے بولا نہیں جا رہا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے پڑھا لیکن ہاتھ حضور کے لیے, اور میں نے سوچا کہ نبی کے ہاتھ میرے ہاتھوں سے افضل ہے. پڑھا میں نے اور نبی کے ہاتھوں پر دم کیا اور نبی کے ہاتھ کو آپ کے پورے بدن کے اوپر پھیر دیا, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پورے بدن کے اوپر. معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ عمل آخری دم تک رہا. حضرت الامام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ اولاد کے پیدا ہونے کے بعد اگر کسی نے دائیں کان میں سورہ ناس کو اور بائیں کان میں سورہ فلق کو پڑھا اور روزانہ رات کا یہ معمول رہا, اولاد کبھی بھی نافرمان نہیں ہوگی. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمان امام غزالی نے نقل کیا ہے کہ دائیں کان میں سورہ فلق اور بائیں کان میں سورہ ناس اگر کوئی انسان روزانہ اپنی اولاد کے کان میں پڑھ کر کے دم کر لیا کرے, وہ اولاد کبھی بھی نافرمان نہیں ہوگی. ہمیں دنیا کے عاملوں پر بہت بھروسہ ہے, بہت اعتماد ہے جھوٹی سوتی باتوں کے اوپر, اور یہ اللہ کے نبی کی سے ثابت شدہ باتیں, لیکن ہمیں اس کے اوپر یقین نہیں آتا. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میں 11 آیتیں ہیں. ان دونوں صورتوں کو ملا کر کل 11 آیتیں ہیں.
حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک آیت پڑھتے ہیں، ایک گرہ کھولتے ہیں، دوسری آیت پڑھتے ہیں، دوسرا گرہ، 11 آیتیں پوری ہوئی، 11 گرہ کھل گئے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ نے میرے بدن کو کھول دیا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں علاج کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں کو نازل فرمایا۔ بعض اکابر کی رائے تو یہ ہے کہ یہ قرآن میں سے ہے ہی نہیں، یہ تو دعا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی مسلک ہے کہ وہ ان دونوں صورتوں کو قرآن میں سے ہونے کا انکار کر رہے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں یہ تو دعا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو کھولنے کے لیے اتارا گیا۔ بہرحال یہ مجرب ترین عمل ہے۔ یہاں میں آپ کے ذہنوں کو ذرا سا دستک دیتا ہوں، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نام بھی بتا دیا گیا کہ کس نے سحر کیا۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم اس سے بدلہ لیں۔ میرے نبی نے فرمایا مجھے بدلے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں، میرے اللہ نے مجھ کو شفا دے دی۔ وہاں نام اللہ کی طرف سے بتایا گیا، بالکل کلیئر، صاف، واضح، پھر بھی میرے آقا نے کوئی بدلہ نہیں لیا، معاف کر دیا۔ یہاں جوتے سوتے عامل، کبھی اس کا نام، کبھی اس کا نام، کبھی بہن کا نام، کبھی بھائی کا نام، کبھی فلاں کا نام، اور ہمیں ایسا یقین آ جاتا ہے کہ ہم اپنے باپ سے بھی جدا ہو جاتے ہیں، اپنی ماں سے بھی جدا ہو جاتے ہیں، اپنی بہن سے بھی جدا ہو جاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے بھی جدا ہو جاتے ہیں، اور طرح طرح کے ظلم کے حربے ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اچھے اخلاق اپناؤ۔ حضور ہمارا آئیڈیل، ہمارا امام، ہمارا پیشوا، ہمارا رہبر، ہمارا مقتدی اگر کوئی ہو سکتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی رہبر اور پیشوا اور کوئی آئیڈیل اور کوئی امام نہیں ہو سکتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق، اچھی زندگی، آپ کے اچھے کیریکٹر ہمیں اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ آپ نے کیسے اپنوں کو معاف کیا، کیسے لوگوں کو درگزر کیا۔ میں نے اس سے پہلے بھی کبھی ہمارے ابو بکر مسجد کے اندر میں نے یہ واقعہ نقل کیا تھا کہ عبداللہ ابن ابی رئیس منافقوں کا سردار جب مر رہا ہے، تبوک کے بعد یہ مرا ہے، سن ہجری 9 کے اندر اخیر میں یہ مرا ہے۔ جب یہ مر رہا ہے تو اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ کہا کہ اب ان کے بیٹے پکے صحابی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، اس نے کہا جب میں مر جاؤں تو تیرے نبی سے کہنا کہ میری جنازے کی نماز پڑھائے۔ بیٹا کہنے لگا ابا کس منہ سے تو کہہ رہا ہے، کس منہ سے؟ تو نے میرے نبی کو کتنا ستایا۔ حضرت عائشہ پر بہت بڑا الزام اسی نے لگایا تھا، نبوت کو بدنام کیا تھا، نبوت کو۔ اتنا نہیں، غزوہ تبوک کے موقع پر میرے نبی کو اس نے کمینہ کہا تھا، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ قرآن نے اس جملے کو نقل کیا، لیخرجن الاعز منها الاذل۔ اس نے میرے نبی کو تبوک میں کمینہ کہا تھا، ایسا ستانے والا۔ کہہ رہا ہے تیرے نبی کو کہنا میری جنازے کی نماز پڑھائے۔ بیٹا کہہ رہا کس منہ سے تو بول رہا ہے؟ باپ نے کہا ارے تو کہنا تو صحیح، اگر مجھ سے زیادہ ستانے والا کوئی نہیں تو تیرے نبی سے بڑھ کر رحمت للعالمین بھی تو کوئی نہیں، تو کہنا تو صحیح۔ باپ مر گیا، جا کر کے بیان دیا کہ باپ مرا، اللہ کے حبیب میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ نماز پڑھائیں، لیکن باپ کہہ کر گیا ہے، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نماز پڑھائیں۔ فرمایا جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے بتانا، میں پڑھاؤں گا۔ رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین ہے۔ ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرتے جو دشمن کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور اس دشمن کے ساتھ جس نے بدنام کرنے میں کوئی کمی نہیں رکھی تھی۔ جنازہ تیار ہوا، حضرت تشریف لائے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عمر نے پیچھے سے کپڑا کھینچا، یا رسول اللہ کس کی نماز آپ پڑھا رہے ہیں، کس کی نماز؟ عمر فرماتے ہیں پوری زندگی میں میرے نبی کی ایک ہی مرتبہ توہین ہوئی، بس اس موقع پر میں نے کپڑا کھینچا۔ حضرت مسکرائے اور فرمایا عمر پڑھا لینے دے، اگر میری نماز سے اس کی بخشش ہو سکتی ہے مجھے پڑھا لینے دے۔ نماز پڑھائی، صرف پڑھائی نہیں، اپنا کرتا لے کر حضرت تشریف لائے تھے۔ فرمایا اس کے کفن میں میرا کرتا ڈال دو۔ اس کی 2 وجہ علماء نے لکھی، ایک تو غزوہ بدر میں اسی عبداللہ نے حضور کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرتا دیا تھا، حضرت نے سوچا کہ مجھ پر اس کا احسان ہے، اس کو ادا کر دوں۔ اور دوسری وجہ محدثین نے لکھی ہے کہ میرے اس عمل کی بنیاد پر اس کی بخشش ہو جائے، اور اگر نہ بھی ہو تو کم سے کم میرے اخلاق کی وجہ سے اس کے ماننے والوں میں سچا ایمان آ جاوے۔ اسی لیے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن ابی کے ساتھ اس معاملے کے کرنے کی بنیاد پر 1000 منافقین نے سچا ایمان قبول کر لیا۔ ہاں بہت بڑی تبلیغ ہے، بہت بڑی تبلیغ ہے یہ، اخلاق سے رہنا، اچھے کیریکٹر سے رہنا۔ ہمارا جوان
ارے گاڑی بھی چلاتا ہے تو اس شان سے چلاتا ہے کہ وہ قانون کو توڑتا جا رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے میں تو اس ملک کا سٹیزن ہوں، مجھے کوئی کیا کہے گا، کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن تیری بد اخلاقی سے تیرا دین بدنام ہوگا، اپنا اسلام بدنام ہوگا، ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بدنام ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے کرتے میں، اس کے کفن میں میرا کرتا ڈال دو۔ کرتا ڈالا، اس کو لٹایا گیا قبر میں۔ کتاب الجنائز بخاری شریف کی روایت ہے، آقا نے فرمایا پھر اس کو نکالو۔ امام بخاری نے مسئلہ مستمر فرمایا ضرورت کی بنیاد پر میت کو رکھنے کے بعد دوبارہ نکال سکتے ہیں۔ پھر نکالا، اس کا منہ کھولا اور منہ کھول کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا، اپنا تھوک مبارک اس کے منہ میں ڈالا اور فرمایا میرے تھوک سے بھی اس کی بخشش ہو سکتی ہو تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت نے اپنا لعاب مبارک ڈالا۔ شیخ سعدی اسی پر کہتے ہیں ترا کے میسر شود ای مقام کے بعد استانت خلاف است جنگ، تجھے یہ مقام کب نصیب ہوگا؟ تو اپنوں کو معاف نہیں کرتا، پرایوں کو کب معاف کرے گا؟ میرا اور آپ کا امت کا اس وقت حال یہ ہے کہ ہم اپنوں کو معاف نہیں کرتے ہیں، اپنے باپ کو نہیں، اپنے بھائی کو نہیں، اپنی بہن کو نہیں، اور اپنی ماں کو نہیں، اپنی خالہ کو نہیں، اپنے ماموں کو نہیں، اپنے چچا کو نہیں، ہم اپنوں کو ابھی تو معاف نہیں کر پا رہے ہیں، پرایوں کو کب معاف کریں گے؟ آج ساری دنیا چلا رہی ہے اور رو رو کر دعائیں کر رہی ہے فلسطین آزاد ہو جائے اور بیت المقدس آزاد ہو جائے اور مصر کے حالات دور ہو جائیں اور سیریا کے حالات درست ہو جائیں اور فلاں جگہ کے حالات درست ہو جائیں۔ آج پوری دنیا چلا کر حرمین میں دعائیں ہو رہی ہے، لیکن رحمت رب اترتی ہوئی نظر نہیں آتی، اس لیے کہ رحمت رب کو اترنے کے ذریعے میرے نبی کے اخلاق تھے، اسی کے دروازوں کو ہم نے بند کر دیا۔ جو اخلاق تھے، مسجد میں تو مسلمان کچھ بھی اچھا نظر آتا ہے، کچھ بھی اچھا نظر آتا ہے، لیکن مسجد کے باہر کی زندگی میری اور آپ کی جو گزر رہی ہے اللہ ہی ہماری حفاظت فرمائے۔ بلکہ میں نے وہاں ہندوستان میں جگہ جگہ کہا کہ کوئی موقع تھا کہ وہاں مسجدوں کے باہر غیر مسلم عورتیں اپنے بچوں کو لے کر کھڑی رہتی تھی کہ یہ نمازی نماز پڑھ کر کے نکلے گا اور ہمارے بچوں پر دم کر دے گا، اس کے دم سے میرا بچہ صحت یاب ہو جائے گا۔ لیکن اب تو وہ بھی کھڑی نہیں رہتی، اس لیے کہ اس کی سمجھ میں آ گیا پہلے تو مسلمان باہر برا تھا، مسجد میں اچھا تھا، اب تو مسجد میں بھی یہ خراب ہو گیا، اس لیے کہ ساری دنیا کے جھگڑے اس نے مسجد ہی میں لگا دیے ہیں۔ یہ میرے نبی کی پیشین گوئی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، جو 14 نشانیاں بیان فرمائی، ان میں ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے لوگ اپنے نجی معاملوں کو مسجد میں لے آئیں گے، سارے اپنے باہر کے جھگڑوں کو مسجد میں لائیں گے اور اپنے جھگڑوں کو لا کر دین کو مٹانے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے حبیب نے اس امت کو امت بنایا ہے، امت کو نہ توڑو، امت کو نہ توڑو، گروہوں میں، جماعتوں میں، پارٹیوں میں، مسلکوں کی بنیاد پر، شیخ اور تصوفوں کی بنیاد پر اور طرح طرح کے عنوان سے اور اپنے ذاتی چھوٹے چھوٹے مسائل کی بنیاد پر امت کو نہ توڑو۔ شاہ ولی اللہ صاحب کا ملفوظ نقل کرو، حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں جو اس امت کو توڑے گا مرنے سے پہلے اللہ اس کی فیملی کو توڑ کر رکھ دے گا، اس کے خاندان کو تتر بتر کر کے رکھ دے گا۔ یہ امت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنتوں سے اور بڑی جفاکشیوں سے اور اپنے صحابہ کا خون بہا کر کیسے کیسے حالات میں اس امت کو امت بنایا۔ غزوہ موتا میں جب اللہ کے حبیب نے روانہ فرمایا تو فرمایا میرا زید امیر ہے اور زید شہید ہو جائے تو عبداللہ ابن رواحہ جھنڈا لے گا، اور اگر وہ شہید ہو جائے تو جعفر جھنڈا لے گا، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو مسلمان جس کو چاہے اپنا امیر بنا لے۔ مسلمانوں نے خالد ابن ولید کو امیر بنایا اور اللہ کے حبیب مسجد نبوی میں رو رہے ہیں اور اطلاع دیتے جا رہے ہیں۔ 1500 کلومیٹر پر مسئلہ ہو رہا ہے اور نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر اطلاع دے رہے ہیں میرا زید شہید ہو گیا، اور عبداللہ نے جھنڈا سنبھالا، میرا عبداللہ شہید ہو گیا، اور میرے جعفر نے جھنڈا سنبھالا، اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا، اس کے دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا، اس کی گردن کاٹ دی گئی۔ یہ کہہ کر میرا نبی زارو قطار رو رہا ہے۔ کسی نے آ کر بتایا جعفر کی گھر والیاں بہت رو رہی ہے، بہت رو رہی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا خاموش کرو، پھر خاموش کرو، پھر خاموش کرو۔ جب نہیں چپ ہو رہی ہے تو اس آدمی سے یوں کہا جاؤ ان کے منہ میں مٹی ڈال دو۔ اس کے بعد میرے آقا اٹھے، اٹھنے کے بعد سب سے پہلے زید کے مکان پر گئے، تسلی کے کلمات کہے، پھر عبداللہ کے مکان پر گئے، تسلی کے کلمات کہے، اس کے بعد جعفر کے مکان پر گئے۔ جعفر آپ کے چچا زاد بھائی ہے، حضرت علی کے حقیقی بھائی ہے۔ گھر ایک ماتم بنا ہوا ہے، حیات الصحابہ پڑھو،
حیات الصحابہ پڑھو اور اس کی تعلیم کرو، ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا، ہماری روح تازہ ہو جائے گی۔ فرمایا اب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جعفر کے مکان پر گئے، گھر ایک ماتم بنا ہوا ہے، رو رہے ہیں لوگ، اور اب حضرت جعفر کے 3 بیٹے، ایک 7 سال کا بیٹا اور ایک جو ہے قریباً 5 سال کا، اور ایک 1.5 سال کی بیٹی آپ کی۔ اللہ کے حبیب گئے، 1.5 سال کی بیٹی کو اپنے گود میں یوں لے لیا اور 5 سال کے بیٹے کو ادھر لگایا اور 7 سال کے بیٹے کو ادھر لگایا، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت رو رہے ہیں، اس بیٹی کو چوم رہے ہیں 1.5 سال کی، اور روتے جا رہے ہیں۔ ایک یتیم کو دیکھ کر ہم کو رحم آ رہا ہے، وہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا میرے نبی کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی اس موقع پر، روتے جا رہے ہیں، بولا نہیں جا رہا ہے، ہچکیاں بن گئی۔ بہت دیر کے بعد میرے آقا نے پردہ کے پیچھے سے فرمایا، او بہن، تو میری بہن ہے اور یہ اولاد میری اولاد ہے، اب محمد تمہارا باپ ہوگا۔ کتنی محنتوں سے اس امت کو سینچا ہے، آج میں اپنے ذاتی باتوں کی بنیاد پر امت کو توڑ رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے مسائل کی بنیاد پر میں امت کو توڑ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، خدا کا واسطہ ہے تمہیں، خدا کا واسطہ ہے، اپنے ذاتی مسائل کی بنیاد پر امت کو نہ توڑو، امت کو امت رہنے دو، امت کو امت رہنے دو۔ اگر ہم نے امت میں جوڑنے کی کوشش کی ہے، اللہ ہماری ٹوٹی ہوئی فیملی کو آباد کرے گا، اور اگر ہم نے بنی بنائی امت کو توڑنے کی کوشش کی ہے تو اللہ ہماری بنی بنائی فیملی کو توڑ کر رکھ دے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس امت کو امت رہنے دیں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مبارک اخلاق، ان مبارک اخلاق میں سورت کی تفسیر تو پھر کسی موقع پر کسی اور مجلس میں میں کر دوں گا۔ نکاح کی مناسبت سے چونکہ میں نے یہ سورت پڑھی، اللہ کے حبیب کے اخلاق صرف پرایوں کے ساتھ نہیں، اپنے گھر کے معاملات میں بھی اسی طرح، اپنی بیوی کے ساتھ بھی اسی طرح، اپنے بچوں کے ساتھ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت اعلیٰ کردار۔ اور کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زندگی ہم کو عطا فرمائی، ایک زندگی، کیسی زندگی؟ ایک عورت کا طے ہوا، خطبہ ہوا، منگنی ہوئی، وہ عورت حضور کی خدمت میں آئی اور آ کر کہنے لگی، یا رسول اللہ میرا خطبہ ہو گیا، میری منگنی ہو گئی، آپ ذرا بتا دیجئے میرے شوہر کے مجھ پر کیا حق ہے، میرے شوہر کے مجھ پر کیا حق ہے۔ ہمارے وہاں جب سے خطبہ ہوتا ہے تب سے شاپنگ شروع ہوتی ہے، کوئی کتاب پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی اس کو، کوئی کتاب دیکھنے کی، شوہر کے حقوق کو سمجھنے کی کوئی وقت اس کو نہیں ملتا ہے۔ وہ عورت آئی، فرمایا میرا خطبہ ہو گیا، میرے شوہر کے مجھ پر کیا حق ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، اگر تیرے شوہر کے پورے بدن پر فورے نکل آئے، فورے، اور وہ پک جاوے، اور پکنے کے بعد اس میں سے پیپ نکلے، اور تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر ان پھوروں کو صاف کر دے، تو بھی تیرے شوہر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک تعلیم دے رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کو، اسی لیے فرمایا لو آمر احدنا یسجد لاحد، مسند احمد کی روایت ہے، لامرت النساء ان یسجدن لازواجهن، فرمایا اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو عورت کو کہا جاتا شوہر کو سجدہ کر۔ ایک عورت کو یہ تعلیم دی گئی کہ تو اپنے شوہر کی وفادار بن کر کے زندگی گزارے گی۔ دیکھ تو جب بیٹی تھی تو تیرے سر پر عفت و عصمت کی چادر، اللہ ہماری بیٹیوں کے سروں پر عفت و عصمت کی چادر ڈال دیں، اور یہ باہر آوارہ بن کر کے گھومنے والی نہ بنے، یہ دنیا کی تہذیبوں کو دیکھ کر، یہ دنیا کے کلچر کو دیکھ کر اپنے آپ کو آوارہ نہ بنائے۔ اللہ نے ایک پاکیزہ اور ایک مبارک زندگی بچی کو عطا فرمائی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب بچی ہوتی ہے اس کے سر پر عفت و عصمت کی چادر ہوتی ہے، پاک دامنی کی چادر ہوتی ہے، اور بچی جب بڑی ہوتی ہے اور بہن بنتی ہے، اللہ بیٹی کے بعد میں کیا فرمایا؟ روایت میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کی اچھی تربیت کی، اور جب بیٹیاں بڑی ہو گئی، اچھی تربیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دینی ماحول میں رکھا، اس کو دیندار بنایا، اس کو نمازی بنایا، اس کی زندگی میں دینداری بھر دیا۔ ولی اللہ بنانا شرط نہیں ہے، دیندار بنانے کو کہا گیا، مومنہ بنانے کو کہا گیا۔ فرمایا اس کی زندگی میں دین کو بھرا، اور جب وہ بالغہ ہو گئی تو اچھا جیون ساتھی تلاش کر کے، اچھا شوہر اور اچھا لڑکا تلاش کر کے اس کا نکاح کرا دیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں جنت میں اس کے باپ کا مکان میرے پڑوس میں رہے گا۔ ایک مقام بیان فرمایا، اس کے بعد فرمایا جس کی بہن تھی اور باپ کا انتقال ہو چکا، اور اس بہن کو نکاح کے موقع پر بھائی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعائیں دی، اور دعائیں دے کر اپنی بہن کو روانہ کیا اور اس کی ضرورتوں کو پورا کیا اور اس کو رخصت کیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اس بہن کا یہ بھائی بھی جنت میں میرے پڑوس میں رہے گا۔ اس کے بعد فرمایا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ عورت
جب نکاح ہو گیا تو اس کے دل میں سوائے اپنے شوہر کے کسی کی محبت نہ ہو، سوائے اپنے شوہر کے کسی کی محبت نہ ہو، وہ فدا ہو تو اپنے شوہر پر۔ حدیث شریف پہ ایک سنت بیان کی گئی، فرمایا محبت کا عالم یہ ہونا چاہیے کہ شوہر جب صبح جاب پر نکلے، جب کام پر نکلے، جب دکان پر نکلے تو عورت کو چاہیے کہ دروازے تک آئے اور دروازے تک آ کر دعا دے کر اپنے شوہر کو روانہ کریں۔ یہ حدیث شریف سے ثابت ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری بیٹیوں میں اور ہمارے گھر والیوں میں، اسی لیے قرآن کریم کا ایک نقطہ میں جگہ جگہ بیان کرتا ہوں کہ قرآن میں رب کریم نے تمام لوگوں کی بیویوں کو امراتن کہا، امرات نوح، امرات لوط، امرات فرعون، امرات عزیز مصر کی بیوی، لوط کی بیوی، نوح کی بیوی، فرعون کی بیوی، سب کو امراتن کہا، لیکن میرے نبی کی بیوی کا جب تذکرہ کیا تو زوجہ کہا، زوجہ یا ایھا النبی قل لازواجک، زوجہ کہا۔ زوجہ اور امراتن میں فرق ہے، امراتن اس کو کہتے ہیں جو نکاح میں تو آئی لیکن طبیعت کے موافق نہیں، اور زوجہ اس کو کہتے ہیں جو اپنے شوہر کی طبیعت کے موافق ہو۔ اللہ کرے کہ ہماری بچیاں اپنے شوہر کی طبیعت کے موافق ہو جائیں، ہماری بیٹیاں اور ہماری بیویاں اپنے شوہر کی طبیعت کے موافق ہو جائیں۔ جب بیٹی اور بیوی شوہر کی طبیعت کے موافق ہوتی ہے تو وہ گھر جنت بنتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس گھر کے اندر اترتی ہے، اور جب طبیعت کی موافق نہیں ہوتی تو روزانہ کے جھگڑے اور جھگڑوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر جہنم بن جاتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دل میں صرف شوہر کی محبت، اور فرمایا جب بچہ پیدا ہو گیا تو اب اس کے قدموں میں اللہ نے جنت کو ڈال دیا۔ یہ مقام ہے عورتوں کا جو رب کریم نے بیان فرمایا۔ یہ تو بیوی کو ساری باتیں کہی گئی، ادھر شوہر کو بھی کہا گیا کہ یہ سب کو چھوڑ چھاڑ کرا رہی ہے، سب کو چھوڑ چھاڑ کرا رہی ہے، اس لیے اب تیرا فریضہ یہ بنتا ہے کہ تو اس کی رعایت کرے، اس کے حقوق کو پورا کرے، اور جو ہے اس کے تقاضوں کو تو پورا کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم لأہلی، باہر تو سبھی اچھے لگتے ہیں، باہر تو بڑے ہنسمکھرے لگتے ہیں، باہر تو بڑے اچھے ملنے والے ہوا کرتے ہیں، فرمایا بیوی سے پوچھو کہ کیسا ہے۔ اچھے اخلاق کا پتہ گھر سے چلے گا، اچھے اخلاق کا پتہ بیوی سے چلے گا، اچھے اخلاق کا پتہ گھر کے ماحول سے چلے گا۔ اس لیے فرمایا خیرکم لأہلی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ رہنا، روایتیں بھری پڑی ہے، ایسے واقعات اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، یا رسول اللہ ایک درخت وہ ہے جس کے اوپر تمام لوگوں نے اپنی اونٹنیوں کو چرایا ہے، اور ایک درخت وہ ہے جس پر کسی نے اپنی اونٹنی کو نہیں چرایا، آپ کون سے درخت کو اپنی اونٹنی کے لیے پسند کرو گے؟ حضرت نے فرمایا میں اس درخت کو پسند کروں گا کہ جس پر کوئی اپنے جانور کو نہیں لے گیا۔ تو حضرت عائشہ مسکرا کر کہنے لگی آپ کی تمام بیویاں دوسری جگہوں سے ہو کر آئی ہے، میں وہ ہوں جس پر کسی نے اپنے اونٹنی کو نہیں چرایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے، صحیح ترین بخاری کی روایت ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات مجھے یاد آ گئی، حضرت اپنی خانقاہ میں نفل پڑھ رہے تھے اور کسی نے آ کر بتایا پیرانی صاحبہ گھر میں گر گئے، یعنی گھر میں اہلیہ محترمہ، فرمایا پیرانی صاحبہ گھر میں گر گئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نفل کا قول توڑ دیا اور سیدھے گھر دوڑے اور گھر جا کر ان کی عیادت کی اور ان کی مدد کی، اور ظہر کے بعد پھر حضرت مسجد میں تشریف لائے۔ اب مجلس لگی ہوئی ہے اور مجلس میں حضرت نے فرمایا اللہ میری نفل نماز کا محتاج نہیں ہے لیکن میری بیوی میری محتاج ہے۔ اللہ میری نفل نماز کا محتاج نہیں لیکن میری بیوی میری محتاج ہے۔ فرمایا میں نفل نماز نہ پڑھوں اللہ نہیں پوچھے گا، لیکن بیوی کا حق ادا نہیں کیا تو اس پر مجھے سزا ہوگی۔ آج بڑے صوفی بنتے پھرتے ہیں لوگ، گویا سارا تصوف اسی میں آ گیا کہ نفل پڑھ رہے اور گھر میں کوئی مسئلہ ہوا جانے کے لیے تیار نہیں، گویا سب سے بڑی ولایت اسی کے اوپر اتر گئی۔ کانپور کے علاقے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تو ایک عورت ملنے آئی، دیہاتی عورت تھی، ساتھ اہلیہ محترمہ بھی ہے حضرت کی، پیرانی صاحبہ بھی ہے۔ تو وہ عورت دیہاتی عورت حضرت کی پیرانی صاحبہ سے پوچھ رہی ہے کہ بہن جی تمہارا نکاح تو ایسے بزرگ سے ہوا کہ تمہارا تو ہنسنا ہی ختم ہو چکا ہوگا۔ تصور یہ ہے نا کہ بزرگ اپنی بیویوں کو نہیں ہنساتے، تو کہا تمہارا تو ہنسنا ہی ختم ہو چکا ہوگا۔ تو پیرانی صاحبہ نے جواب دیا جتنا میرا شوہر ہنساتا ہے اتنا کوئی نہیں ہنساتا۔ حضرت تھانوی سے متعلق فرمایا جتنا میرا شوہر لطائف کے ذریعے سے مجھے ہنساتا ہے اور مجھے خوش رکھتا ہے اتنا شاید کوئی شوہر ہنساتا ہوگا۔ میرے بھائیوں یہ دین ہے، اسے دین کہا گیا۔
اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے دین بتایا ہے کہ اپنی بیوی کے حقوق کو پورا کیا جائے. بہرحال سورہ ناس کے اندر تو بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. یہ ایک چھوٹی سی سورت ہے لیکن اس کے مضامین میں اتنے زیادہ ہمارے لیے سبق ہے، اتنے زیادہ سبق ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. میں انشاءاللہ کسی اور مجلس میں، کل کی مجلس میں یا پرسوں کی مجلس میں جب موقع رہا میں اس سورت سے متعلق اور کچھ باتیں عرض کروں گا. تھکا ہوا آ رہا ہوں. ہمارے پیر صاحب میرے سامنے ہیں، حضرت مولانا قاسم صاحب سلمہ اللہ تعالی من جمیع البلایا والحاسدین. تو حکم تھا کہ تجھے آتے ہی ہم گھوڑے پر سوار کرنے والے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، جو بھی آپ کا حکم ہوگا. یہ چند باتیں اس وقت ذہن میں آئی جو میں نے عرض کی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی عمل کی کمی ہے. میرے حضرت کا ایک ملفوظ میں سناؤں. ابھی مجھے سفر میں کہا، میں جب دہلی سے لے کر چلا، دیکھو سنتوں کی اتباع کرو، بہت بڑی چیز ہے سنتوں کی اتباع. میں اپنے حضرت کو لے کر اس ایئرپورٹ پر وہ جو استنجا خانہ ہوتا ہے جو مریضوں کے لیے بنایا جاتا ہے، میں اس میں لے گیا. تو حضرت نے کہا ادھر کا تو منہ کر لے، میں پیشاب کر لوں. تو پیشاب کیا، اس کے بعد کہا مجھے کھڑا کر. تو لنگی تو حضرت نے برابر کر لی. پھر میں نے کھڑا کیا. کھڑا کرنے کے بعد کہا مجھے وضو کرا دے، ظہر کی نماز پڑھنا تھا. تو وضو کیا. وضو کرنے کے بعد اب پاؤں دھونے کا مسئلہ تھا. تو میں نے جو وہ پشکاری لگی ہوئی ہوتی ہے اس سے پاؤں دھوئے. تو حضرت نے فرمایا خلال کرو. اللہ کے نبی نے پوری زندگی خلال کیا ہے. انگلیوں میں میرے پاس خلال کروایا. پھر مجھے کہنے لگے پیارے یہ بتاؤ میں نے کان کا مسح کیا یا نہیں؟ میں نے کہا جی حضرت آپ نے کان کا مسح کیا ہے. فرمایا کان کا مسح فرض ہے، اس لیے کہ سر میں سے اس کو کہا گیا تو سر کا مسح فرض ہے تو کان کا مسح بھی فرض ہے. اس کے بعد جملہ مجھے اندر میں فرمایا پیارے جوانی میں جتنی سنت ادا ہو سکتی ہو کر لو، بڑھاپے میں نہیں کر پاؤ گے. جوانی ہے سنتوں کو ادا کر لو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری نمازیں سنت کے مطابق ہو، ہماری ہر عبادت سنت کے مطابق ہو. تو حضرت نے مجھے سفر میں اور ایک بات کی طرف توجہ دلائی. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو آج سننے سنانے کا رواج رہ گیا. اس کے بعد حضرت نے ایک جملہ آگے جو فرمایا میں نے کسی کتاب میں آج تک نہیں پڑھا. حضرت نے فرمایا اب لوگوں کو سننے سنانے سے صرف لذت آتی ہے، مجھے سنا سنا کر لذت آ رہی ہے کہ واہ واہ میری تعریف ہو رہی ہے. تو اسی میں مجھے لذت آ رہی ہے اور آپ کو سن سن کر لذت آ رہی ہے کہ واہ واہ کیا اچھی بات ہو گئی. فرمایا امت صرف اپنے نفس کو خوش کر رہی ہے سننے اور سنانے سے، اور ادھر میرا نبی ناراض ہو رہا ہے. اپنے نبی کو راضی کرو، اپنے نبی کو راضی کرو. خدائے پاک کی قسم وہ نبی قیامت کے دن انگلی پکڑ کے ہمیں جنت پہ لے جائے گا. اس کے اوپر اپنی زندگی کو لاؤ. ہماری نمازوں کو سیکھو. کتنی مرتبہ ہم نماز میں دیکھتے ہیں کہ لوگ قول باندھتے یوں باندھتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یوں باندھتے ہیں جیسے زندگی بھر کی توبہ کر رہے ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اٹھانا اس طرح تھا. یہ موٹی موٹی سنتیں ہیں. دعوت و تبلیغ میں جماعت میں نکلو تو سنتیں سیکھو گے. اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجو تو سنتیں سیکھو گے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے تاکہ ہتھیلی قبلے کی طرف متوجہ ہو جائے. اس لیے کہ پوری نماز میں ہتھیلی پھر قبلے کی طرف متوجہ نہیں ہوتی. تو ابتدا میں ہتھیلی، اس لیے کہ ہر عضو قبلے کی طرف ایک مرتبہ کم سے کم متوجہ ہونا چاہیے. تو ہتھیلی شروع میں متوجہ کرنا ہے. ایک بزرگ سے متعلق امام غزالی نے لکھا ہے کہ وہ ملنے گئے کسی اللہ والے کو ملنے گئے، وہ نہیں ملے. ظہر کی نماز پڑھ کے وہ کہیں نکلے تھے. فرمایا اچھا انہوں نے ظہر کی نماز کہاں پڑھی؟ تو جہاں ظہر کی نماز پڑھی تھی وہاں وہ بزرگ جو ملنے آئے تھے انہوں نے دیکھا کہ انگلیوں کا نشان ریت پر یوں پڑا ہوا ہے، سجدے میں یوں کھل کر ہاتھ رکھا ہے. تو وہ بزرگ جو ملنے آئے تھے واپس چلے گئے اور فرمایا یہ نماز پڑھنے والا بزرگ نہیں ہو سکتا ہے، سنت کے خلاف نماز پڑھی ہے. اس نے سنت کے خلاف. بزرگ وہ ہوتا ہے جو سنت کے مطابق نماز پڑھے، سنت اس کی زندگی میں موجود ہو. شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ کا نام ہندوستان میں بہت بڑا بادشاہ، آپ نے سنا ہوگا بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو وصیت نامہ پڑھا گیا. وصیت نامہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ جس کے اندر 3 باتیں ہو وہ جنازے کی نماز حضرت کی پڑھائے. سب سے پہلا کام جس کے عصر سے پہلے کی اور عشاء سے پہلے کی 4 رکعت سنت کبھی نہ چھوتی ہو. آج عوام تو کیا ہم علماء کی چھوٹ جاتی ہے. ہم علماء کا حال یہ ہے کہ سنتوں کا اہتمام ہمارا اس پر نہیں رہا. اور پھر ہم میں اور ہمارے اکابر میں کیا فرق ہے؟ ہمارے اکابر چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھی تلاش کر کے اس کو عمل کرتے تھے اور ہم یہ کہہ کر سنت چھوڑ دیتے. سنت ہی تو ہے، نہیں کروں تو بھی چال ہے نا ہمارا جملہ.
سنت ہی تو ہے، نہیں بھی کریں گے تو بھی چلے گا، تو ہم یہ کہہ کر سنتوں کو چھوڑ دیتے۔ فرمایا جس کی عصر اور عشاء سے پہلے کی سنت بلوغ کے بعد کبھی نہ چھوٹی ہو۔ دوسری شرط یہ ہے جس نے کسی اجنبی عورت کی طرف نگاہ نہ اٹھائی ہو پوری زندگی، اور تیسری شرط یہ ہے کہ جس کی کبھی تہجد فوت نہ ہوئی ہو وہ جنازے کی نماز پڑھائے۔ بختیار کاکی تو بہت بڑے اللہ والے تھے، اب کون آتا؟ بادشاہی آگے آئے، شمس الدین التمس رحمت اللہ علیہ مرید تھے حضرت کے، فرمایا جاتے جاتے بھی مجھے رسوا کر دیا اور میرے راز کو فاش کر گئے، الحمدللہ بلوغ کے بعد سے میری سنت کبھی فوت نہیں ہوئی۔ بادشاہ وقت ہے، بادشاہ وقت ہے، یہاں چند ٹھیکرے آ جاتے ہیں تو ہم آپے سے باہر ہو کر سنتوں کو چھوڑ دیتے۔ بادشاہ اور کون سے ہندوستان کا؟ یہ چھوٹا ہندوستان نہیں، یہ اس ہندوستان کا جس میں برما بھی ہے، سری لنکا بھی ہے، پاکستان بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، اس ہندوستان کا بادشاہ ہے، اور اس کا عالم یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ بلوغ کے بعد سے میری عصر اور عشاء سے پہلے کی سنت کبھی نہیں گئی، اور میں نے آج تک کسی اجنبی عورت کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی، اور فرمایا بلوغ کے بعد سے میری تہجد فوت کبھی نہیں ہوئی۔ تو بھائی سنتوں پر اپنی زندگی کو لاؤ، اسی میں رب راضی ہوتا ہے۔ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ معاف بھی کرے گا، اللہ محبت بھی کرے گا سنتوں پر۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا وسندنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم تیری زمین پر بوجھ بنے ہوئے ہیں، اللہ ہم تیری زمین پر بوجھ بنے ہوئے ہیں، اللہ ہم نے گناہوں کا انبار لگا رکھا ہے، اللہ ہم نے گناہوں کا ڈھیر لگا رکھا ہے۔ اللہ جو کچھ دنیا میں مسلمانوں کے قتل کے حالات ہو رہے ہیں اس کا نتیجہ ہم ہی ہے۔ ہمارے گناہوں کی نحوست سے تیری رحمت کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اللہ تو مصر کے مسلمانوں پر رحم فرما، اللہ تو شام کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ اللہ کیسے حالات ہیں کہ بیچارے کتے اور بلے کے گوشت کھانے کے محتاج ہو چکے، مسلمان کو ایسے مارا جا رہا ہے جیسے ایک جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے، ہمارے جوانوں کی ناسیں اجڑ رہی ہیں، ہماری بیٹیوں کو عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ہمارے بروہوں کو سڑک پہ ختم کیا جا رہا ہے، ان کی ناشوں کو اٹھانے والا کوئی نہیں، اللہ اس پر پیٹرول اور آئل ڈال کر اسے جلایا جا رہا ہے۔ اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، تیری مصلحت ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اللہ ہم جانتے ہیں اس میں تیری مصلحتیں ہیں لیکن ہم بہت کمزور ہیں، اللہ آپ امتحان لینا بند فرما دیجئے، اللہ امتحان لینا بند فرما دیجئے، اور اپنی رحمت کی چادر میں اس اللہ مظلوم امت کو لے لیجئے، اس مظلوم امت کو لے لیجئے، اللہ اس مظلوم امت کو لے لیجئے، آپ معاف فرما دیجئے، حالات کو درست فرما دیجئے، حالات کو درست فرما دیجئے۔ الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے قرض میں ڈوبے ہوئوں کو قرض سے نجات عطا فرما، اللہ سب کے کاروبار میں، سب کے جاب میں، سب کے اے اللہ آبرو عزت میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ اس ہونے والے نکاح کو بے حد قبول فرما، ان میں مودت و محبت نصیب فرما، اے اللہ ان کے باغ کو آباد اور شاداب فرما، اے اللہ ان کو اولاد صالح سے مالا مال فرما، ان کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، اللہ جن کی لڑکی اور لڑکوں کا نکاح نہیں ہو رہا ہے بے نکاحوں کے نکاح کا انتظام فرما، نکاح والوں کو اللہ اولاد صالح عطا فرما، اور اولاد والوں کے اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ الہ العالمین اس مسجد کے پیچھے دوڑنے والا تیرا ایک بندہ تیرا پیارا ہو چکا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرما، اس کی مغفرت فرما، اس کی مغفرت فرما، اللہ امت کے لیے دوڑنے والا ایک فرد یوسف، اے اللہ وہ بیمار ہے اس کو شفا دائمہ نصیب فرما، اسے عافیت عطا فرما، اور جتنے ہمارے بھائی بہن بیمار ہیں سب کو عافیت کی زندگی عطا فرما، شفا والی زندگی عطا فرما۔ اللہ جب تک جلائیں آبرو عزت و ایمان کے ساتھ ہمیں بھی جلانا، اے اللہ مہلک بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، کینسر سے حفاظت فرما، برین ہیمریج سے حفاظت فرما، فالج اور لقوے سے حفاظت فرما، محتاج بننے والی بیماریوں سے حفاظت۔ ہم نے ایسے باپ کو بھی دیکھا ہے
کہ جس کی بیماری میں اس کے پیشاب کو صاف کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اللہ ہمیں محتاجگی والی بیماریوں سے حفاظت فرمانا۔ اللہ جب تک جلائیں آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا، اور جب اٹھائیں تو اپنے اپنے وقت پر ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہم بازاروں میں مرنا نہیں چاہتے ہیں، ہم دنیا کے تذکروں پر مرنا نہیں چاہتے ہیں، ہم تو مسجدوں میں مرنا چاہتے ہیں، ہم تو سجدوں میں مرنا چاہتے ہیں، ہم تو نمازوں میں مرنا چاہتے ہیں، ہم تو تلاوت پر مرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں پیاری موت عطا فرما، اور بابا ماں بعد الموت کی زندگی کو بھی بہت آسان فرما۔ اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہمارے جوانوں کو اپنی محبت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمارے قلوب ویران جنگل ہو چکے ہیں، جس میں کبھی تیری محبت دوڑتی تھی، اب کینہ اور حسد کے سانپ دوڑ رہے ہیں۔ ہمارے قلوب کو صاف فرما دے، اور اپنی رحمتوں سے، اپنی عنایتوں سے، اپنی محبتوں سے مالا مال فرما دے۔ اللہ ہمارے جوانوں کو اپنے ماں باپ کی اتباع کی توفیق عطا فرما، ہماری بچیوں کو اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا